علیکم دوستوں. میں عظیم آباد کی اس عظیم الشان سماعتوں کو سلام کرتا ہوں کہ لگ بھگ 18 شاعروں کا کلام آپ سن چکے ہیں اور اب تک زندہ ہیں. میں طاہر فراز نے ابھی صرف میرے ساتھی یا میرے دوست ہی نہیں، صرف میرے معاصرین ہی نہیں، میرے عزیز، میرے پسندیدہ ترین شاعروں میں ہیں. انہوں نے ایک بات یہاں کہی تھی کہ غزل کے لیے کچھ زیادہ دھوم دھڑکے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں تھوڑا سا مردانہ قسم کی شاعری کرتا ہوں، تو اگر دھوم دھڑکا ہوگا تو بھی شعر یہاں سے نکل کے یہاں تک. عرض کرتا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا. سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا. عرض کرتا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا. مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا. مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا. عرض کر رہا ہوں کہ جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو. جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو. تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر. تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر دو. اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم. جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کہہ دو، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو. صاحب یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں. ورنہ صاحب سنیے گا، اب کراؤ کہ یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں. مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں. یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں. کیا کرنا؟ مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائے. اور یہ جو کچھ لوگ فرشتوں کی طرح پھرتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو انسان ہو جائے. یہ جو کچھ لوگ فرشتوں کی طرح پھرتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو میں ادھر ہی مخاطب ہوں گا. بہت رہی لوگ کہہ رہا ہوں کہ طوفانوں سے نوجوانوں، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو. ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو. کیا کہنا؟ واہ واہ. ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا. صاحب پھولوں کی دکانیں کھولو. یہ کام کا مطلب پڑھ رہا ہوں، دیکھیں اس کے آگے کوئی نہیں لقمہ نہیں دے رہا، کوئی دورہ نہیں رہا. پہلے والا جو پڑھا تھا اس میں سب دور. پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو. پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو. پھولوں کی دکانیں کھولو،
خوشبو کا व्यापार کرو. عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں. عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو. صاحب آپ تمام لوگوں کو شریک کرنا چاہتے ہیں. اللہ کرے اس نقطے تک آ جاؤں جہاں سے مجھے شعر پڑھنے کی شروعات کرنی ہے. عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ شریک ہو گئے. ایک بار کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. ذرا سا آپ کی توجہ زیادہ چاہوں گا میں. میری یہ دیوار کا سوراخ ہے، دیوار کا سوراخ ہے. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں درستان عظیم آباد میں شعر پڑھ رہا ہوں. بس یہ ہے کہ اگر توجہ آپ دیتے رہے مجھ کو جب تک مائک پر ہو. سنیں وہی کہا تھا منظور نے کہ جو آپ بولیں گے صرف اتنا ہی بولیں گے جتنا آپ کو معلوم ہے. اگر آپ سنیں گے تو زیادہ فائدہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے. مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. کیا مسئلہ ہے. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. وہ جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. کیا کہنا. دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. اور سنیے گا کہ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت. جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت. مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتا ہے. کیا کرنا. واہ واہ. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت. مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان. یہ میرے دو ساتھی بیٹھے ہیں. انہوں نے 30 برس پہلے کی غزل کے لیے بڑا تقاضا کیا ہے. میں عام طور پر فرمائشیں پوری نہیں کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی ہدایت دوں. بچے ہیں تو کہ مردوں سے فرمائش کرنا بھی نہیں چاہیے. 2-3 مرتبہ اگر انہوں نے کہا کہ 2-4 شعر پڑھنے کے لیے مجھے تو آپ برداشت کر لینا. ایک بھی آدمی یوں کر دے گا تو کافی ہو جائے گا. سب کو کہنے کی ضرورت نہیں. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جو دونوں اشعار کی طرف اشارہ کیا گیا یہ کوئی 30 برس پہلے. ورما صاحب میری بات کو غور سے سن لیں تو بہت اچھا لگا. مجھے شعر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میری بات آپ تک میں جو کہتا تھا شعر میں کہنا چاہتا تھا اسی کہتا ہوں. 30 برس پہلے جو غزلیں میں نے کہی تھی اور سنائی تھی سنا کے چھوڑ بھی تھی 30 برس کے بعد وہی حالات پھر سے پیدا ہوئے کہ میں جہاں جاتا ہوں وہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ رہا تو شعر سناؤں.
پتہ نہیں 30 برس پہلے کے حالات اور آج کے حالات میں کیا مماثلت ہے. تو میں مجھے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. واہ. دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. صاحب یہ شعر عجیب و غریب ہو گیا. اللہ میاں کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ. اگر اچھا ہے تو بھی برا ہے تو بھی. شعر پڑھ رہا ہوں ذرا مزہ لیجیے گا. ابھی پچھلے دنوں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن چونکہ ہندوستان میں رہتا ہوں تو سیاست پہ کان ضرور رکھنا چاہیے ورنہ آپ ہندوستانی ہوتے ہیں. دو بہت ہی امپورٹنٹ الیکشن کے 2 رزلٹ اتر پردیش سے آئے تھے. تو وہاں اس وقت مجھے یہ شعر بہت چونکا رکھا ہوا ہے. اس شعر سے میں نے یہ کہا کہ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. سنیں دوستوں کہ یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے. واہ. یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے. یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے. یقین کیا. ایک بات بہت ہی میرے ساتھی بیٹے ہیں سلطان اختر میرے بہت پرانے دوست ہیں. ان کے علاوہ دوسرے شاہد صاحب وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب کی موجودگی میں ایک بڑی بات ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے. یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے. جو میں نے مطلب آپ کو سنایا یہ اچھا تھا. دیکھیے مجھے جو کچھ پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ دیا ہے لیکن آپ کی محبت دیکھتے تو 4 شعر پڑھنے کی اور لالچ پیدا ہوئی ہے. میں ان دنوں بیمار رہتا ہوں اور ویل چیئر پر چلتا ہوں. یہ جو جن پیروں پر کھڑے ہو کے میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں یہ میرے پیر نہیں ہیں آپ کی محبتوں کی بیساکھیاں ہیں. میرا ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے. یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے. تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر. تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر. مگر پتا تو چلے آستی میں کیا کیا ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. مگر پتا تو چلے آستی میں کیا کیا ہے. سنیں دوستو 2-3 شعر ہیں آخری میں کہ عشق میں
جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں۔ عشق میں میں اس لیے میں جو وائنڈ اپ کر رہا ہوں عشق کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو کہ میرے بعد جس شاعر کا کلام آپ کو سننا ہے، ہمیں بھی سننا ہے، وہ بہت ہی نرم و نازک احساسات کے شاعر ہیں۔ ان کے لیے یہ ذرا سی تلوار بازی کا معاملہ اگر ختم ہو جائے تو کہہ رہا ہوں کہ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں۔ بہت اچھا۔ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں۔ دو شعر پڑھ رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں یہ کہنا نہیں پڑے کہ یہ شعر اچھا تھا، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں یہ شعر ٹھیک ٹھاک۔ میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں۔ 200 صرف نے کہ صرف ایک بار پوری قوم کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے، صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے، جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں۔ صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے، جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں، اور میری ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں۔ ہر حقیقت کو میری کیا کہنا، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں، نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں، ایک اخبار ہوں، ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں، ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں۔ ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں، اور میرے بچوں آج ہی کو کہتے ہیں، شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں، میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو، میں اکیلا ہی کمانے کے لیے ڈوبنے والے اپنے تھے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو گنگا میاں، ڈوبنے والے اپنے تھے، ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے، سچ بولو گنگا میاں، ڈوبنے والے اپنے تھے، ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے، سچ بولو گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے، سچ بولو گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے، سچ بولو۔ سنیں دوستوں کہ یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے، یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے، یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے، یقین کیا۔ ایک بات بہت ہی میرے ساتھی بیٹے ہیں سلطان اختر میرے بہت پرانے دوست ہیں، ان کے علاوہ دوسرے شاہد صاحب وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی موجودگی میں ایک بڑی بات ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے، یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے، جو میں نے مطلب آپ کو سنایا
یہ اچھا تھا. یقین کیا. دیکھیے مجھے جو کچھ پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ دیا ہے، لیکن آپ کی محبت دیکھ کے تو 4 شعر پڑھنے کی اور لالچ پیدا ہوئی ہے. میں ان دنوں بیمار رہتا ہوں اور ویل چیئر پر چلتا ہوں. یہ جو جن پیروں پر کھڑے ہو کے میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں یہ میرے پیر نہیں ہیں، آپ کی محبتوں کی بیساکھیاں ہیں. میرا ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یقین کیا تو یہ جانا یقین کیا کیا ہے. یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے. تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر، تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر، مگر پتا تو چلے آستی میں کیا 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 کہنے. واہ واہ واہ. مگر پتا تو چلے آستی میں کیا کیا. سنیں دوستو 2-3 شعر ہیں آخری میں کہ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. عشق میں میں اس لیے میں جو وائنڈ اپ کر رہا ہوں عشق کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو کہ میرے بعد جس شاعر کا کلام آپ کو سننا ہے ہمیں بھی سننا ہے وہ بہت ہی نرم و نازک احساسات کے شاعر ہیں. ان کے لیے یہ ذرا سی تلوار بازی کا معاملہ اگر ختم ہو جائے تو کہہ رہا ہوں کہ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. بہت اچھا. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. 2 شعر پڑھ رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں یہ کہنا نہیں پڑے کہ یہ شعر اچھا تھا. میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں یہ شعر ٹھیک ٹھاک. میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. 200 شعر بنے کہ صرف ایک بار پوری قوم کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے. صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے. جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں. صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے، جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں. اور میری ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. ہر حقیقت کو میری کیا کہنا، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. ایک اخبار ہوں. اوقات ہی کیا میری. میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. ایک اخبار ہوں. اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں. ایک اخبار ہوں. اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں. اور میرے بچوں، آج ہی کو کہہ رہا ہوں، شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں. میرے بچوں، مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو، میں اکیلا ہی کمانے کے لیے دیکھیے میں کوئی نخرے وخرے نہیں کہتا اور مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہر شریف شاعر کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہی چاہیے
کہ شعر کتنا سنایا جائے. یہ وہی جو میں نے کہا ہے کہ سال یہ غزل بھی 30 سال پرانی ہے, لیکن سن لیں ایک آدھ شعر کام کا نکل آئے تو اچھا ہے. پھر صاحب عرض کرتا ہوں کہ اگر خلاف ہیں اگر خلاف ہیں میں کسی کے نام لیتا ہوں مطلب دیکھیے میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہ جائز تعلق ہے اور نہ ناجائز تعلق. میں شعر دیتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں سیاسی بات کر رہا ہے, سیاسی بات ہوتی ہی نہیں ہے. اب آپ لوگ سیاسی سمجھ جائیں تو بات الگ ہے. صاحب اگر خلاف ہیں اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہے ہونے دو. جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. ذرا موڈ میں صحیح مزہ آئے گا. نہیں ذرا موڈ میں سنیں, میں موڈ میں سناؤں. جتنے موڈ میں آپ سنیں گے اس موڈ میں سناؤں. اچھا صاحب یہ میں کوئی ایک برس میں جب اگلا مشاعر کریں تو یہ بھی تربیت دیں کہ ذرا سا جوش مطلب چلانا نہیں, جوش آنکھوں میں ہوتا ہے جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. اگر خلاف ہے ہونے دو. جان تھوڑی ہے یہ صاف دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. لگے یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. صاحب ایک شعر بڑا باریک ہے کہ میں جانتا ہوں مکان تھوڑی ہے اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. بعد اب ایک بڑا واقعہ شاندار بتاؤں آپ کو. دلی میں کبھی سمیلن میں مشاعرہ چل رہا تھا, جیسے منصور عثمانی نظامت کر رہے ہیں ایسے اس پروگرام کا سنچالن کر رہے تھے. ہندی کے بہت ہی بڑے رائٹر ہیں اشوک چٹرجی. تو جب میں نے یہ شعر پڑھا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, تو صرف اس خیال سے کہ تمام لوگ انجوائے کر سکیں میں نے کہا کہ بھائی اشوک یہ صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہتے ہیں ذرا سے یہ بتا دو تو سب لوگ شریک ہو جائیں گے. تو ایک پیشانی پر اس نے انگلی سی پھیری اور کہا کہ ستدھیش. تو میں نے کہا پھر تو صاحب مسند ہی ٹھیک ہے. تو ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور الحمدللہ جتنا سچا مسلمان ہوں اتنا ہی سچا اور اچھا ہندوستانی بھی ہے. میں شعر پڑھا ہوں جہاں بغیر کسی تفریق مذہب و ملت جتنے بھی لوگ ہوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ان سب کو میرا یہ شعر میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, نظر کرنا چاہتا ہوں. کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے. کہہ رہا ہوں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کا خون ہے شامل. سبھی کا خون
کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان